بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ یا سریع الرضا لمن لا یملک الا الدعاء۔ آج کا یہ عمل اور اس عمل کی تاثیر، یعنی کوئی بھی عمل ہو اس کی تاثیر کیسے ظاہر ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنی آنکھوں سے عملیات کی تاثیر کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ پہلے اس واقعے کو سنیں، سبق حاصل کریں اور اسلام کی سربلندی، اس کی عظمت اور اس کی شان کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کریں۔ ایک تفسیر ہے البحر المحیط، جو علامہ نشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں یہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ نیشاپور کے ایک یہودی نے مسلمانوں پر سوال کیا کہ واقعہ ہجرت کے دوران آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار ثور تک پہنچایا، اور اس وقت ان کی عمریں کیا تھی؟ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں رہے، 53 سال کی عمر میں، یعنی کہ آپ نے ہجرت کی۔ یہ ایک بڑھاپے کے دن ہوتے ہیں، تو کیسا ایک بوڑھا آدمی دوسرے بوڑھے آدمی کو اپنے کندھے پر اٹھا کر چڑھائی چڑھ کر اوپر جائے۔ مسلمانوں کے دلوں کے اندر شک و شبہات پیدا کرنے کے لیے یہ بات اس نے کی، اور مسلمان کے پاس بھی کوئی عقلی دلیل نہیں تھی کہ کوئی عقلی دلیل پیش کر کے ان کو سمجھایا جائے۔ یہ اعتراض سن کر اکثر مسلمان کسی فتنے میں مبتلا ہو چکے تھے، اور واقعی ہمارے پاس اس کی کوئی عقلی دلیل نہیں ہے کہ ہم ان کو جواب دیں۔ اسی دوران میں حضرت امام باقر علی رضا علیہ السلام کا گزر نیشاپور کی طرف ہوا، تو لوگوں نے ان سے یہ سوال عرض کیا کہ اگر آپ کے پاس علم کتاب ہے تو ہماری رہنمائی فرمائیے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل سے تمام تر کرانی علوم، آسمانی اور وجدانی علوم ہمارے سینے میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہل بیت کو علوم سے نوازا ہے نا، کائنات کے کسی فرد کو ایسے علوم عطا نہیں کیے جو اہل بیت کو عطا کیے ہیں۔ یعنی یہ پیدائشی طور پر عالم فاضل متقی پرہیزگار لوگ ہیں، تعریف کے محتاج نہیں ہیں۔ تو ہوا ایسے کہ تم اس یہودی کو میرے پاس لاؤ۔ امام علی رضا نے فرمایا کہ تم اس یہودی کو میرے پاس لاؤ اور اس فتنے میں مبتلا ہونے والے مسلمانوں کو بھی جمع کرو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج تم لوگوں کو اپنے رسول کی صداقت اور آل رسول کی کرامت اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ چنانچہ ایسے ہوا کہ نیشاپور کا جو حاکم تھا عبداللہ بن طاہر، اس کے وسیع و عریض محل میں یہودیوں اور مسلمانوں کا جمع غفیر اکٹھا ہو گیا، جن میں وہ یہودی بھی اپنے باپ کے ہمراہ آیا۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس کے باپ کی کمر جھکی ہوئی تھی اور ضعف کے آثار پورے بدن پر نمایاں تھے۔
امام علی رضا علیہ السلام نے اس کے ساتھ علمی مناظرہ کرنے کی بجائے زیر لب اپنے لبوں کو جنبش دی، کچھ الفاظ پڑھے اور اس کے باب کو دم کرتے ہوئے فرمایا کہ اب کمر اپنی سیدھی کرو اور سیدھا کھڑے ہونے کی کوشش کرو۔ جو ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی وہ سیدھا کھڑا ہو گیا تو حضرت امام علی رضا نے گورنر عبداللہ بن طاہر کو فرمایا کہ اپنے شاہی پہلوان کو بلواؤ، اور پہلوان باڈی بلڈر کوئی معمولی وزن اور قد و قامت کے مالک نہیں ہوتے، پہلوان ریسلر۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بھاری بھرکم پہلوان جسامت والا دیو قامت آدمی ظاہر ہوا تو حضرت امام علی رضا نے اس یہودی سے فرمانے لگے کیا تم اس پہلوان کو اٹھا سکتے ہو؟ تو وہ بولا نہیں حضور، مجھ میں اتنی طاقت کہاں۔ حضرت امام نے دوبارہ کچھ پڑھ کر دم کیا اور فرمایا کہ اب کوشش کرو اور پہلوان کو اٹھا کر محل کی بالائی منزل تک لے جاؤ۔ پورے مجمع میں سکوت طاری ہو گیا۔ اتنے میں بوڑھا یہودی تھوڑا سا نیچے جھکا اور کسی وزنی بوری کی طرح شاہی پہلوان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر محل کی اوپر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد بالائی منزل پر جا کر اس نے آواز دی، حضور مجھے تو محسوس ہو رہا ہے کہ آج اس پہلوان کو اٹھا کر میں پہاڑوں پر بھی چڑھ جاؤں تو چڑھ سکتا ہوں۔ حضرت امام علی رضا نے فرمایا کہ انہیں اسی طرح نیچے واپس لے آؤ۔ بوڑھا یہودی پہلوان کو اٹھائے بڑے آسانی سے نیچے آیا اور پہلوان کو اپنے کندھوں سے اتار دیا۔ برے دربار سے اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے اور مسلمانوں نے فاتحانہ نظر سے یہودی کو دیکھنے لگے۔ اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہے امام علی رضا نے کیا پڑھا ہوگا۔ یہ جو میں نے پڑھا ہے نا، یا سری الرضا لمن لا یملک الا الدعاء، اے تھوڑی سی نیکی پر راضی ہو جانے والے میرے رب، میرے مالک، تو اس آدمی کی فریاد کو سن لے جو سوائے دعا کرنے کے اس کے پاس کچھ نہیں، کچھ طاقت نہیں، کچھ ملکیت نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم نا یا سری و یا سری، اگر آپ اسے پڑھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ جسم کے اندر وہ طاقت، وہ توانائی، وہ قوت، وہ قدرت رکھ دیتا ہے کہ باوجود بڑھاپے کے آپ نوجوانوں کے ساتھ چلیں گے اور نوجوان پیچھے رہ جائیں گے، آپ آگے بڑھتے جائیں گے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاثیر، یہ قوت رکھی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کی وجہ سے گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتے تھے، گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتے تھے، گھوڑا ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی امانت، اپنی ودیت کسی انسان کے اندر رکھ دیتا ہے، اس کو کسی وظیفے، کسی عمل کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایسی قوت اور طاقت کو حاصل کرنے کے لیے جس پر آپ کو رشک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کو پڑھیں، جو اس اسم کا پرتو اور تجلی ہوگا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اندر ڈال دیتا ہے۔ آپ یا حیو یا قیوم و یا حیو یا قیوم کو پڑھیں، ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، لیکن اس اعتقاد اور اس یقین کے ساتھ جو مسلمان کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو زہر پیش کیا گیا اور کھلایا گیا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھ کر پھینک لیا، زہر نے اپنا اثر نہیں دکھایا۔ اور یہی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو صبح ہوتے 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے جسم پر دم کر لے، پانی پہ دم کر کے پی لے، اس دن کوئی زہر، کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی آسیب، کوئی جن، کوئی بھوت اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، ایک سادھو کے پاس کوئی بندہ بیٹھا ہوا کوئی بات کر رہا تھا، تو اس نے سادھو سے کہا کہ فلان جگہ کے چھپر ہوٹل، یعنی انگلینڈ کا نام لیا، کسی یورپین کنٹری کا نام لیا، وہاں سے کسی چھپر ہوٹل کا کھانا چاہے مجھے بلائیں۔ تو سادھو نے یوں ہاتھ بلند کیا، اس کے سامنے وہ سارا منظر پیش کر دیا۔ اور اگر کسی کو شک ہو تو داتا دربار جا کر وہ نیچے جو انگریز کی قبر بنی ہوئی ہے نا، اسے پوچھے، اس کی ہسٹری پڑھے، جو چائے کی پیالی داتا صاحب نے پلائی تھی۔ پھریں عقل جن چیزوں کو نہ مانے نا تو اس پہ اعتراض نہ کریں۔ تو بہرحال اس سادھو نے وہ سارا منظر وہاں دکھا دیا، اسے کھلا دیا، پلا دیا۔ امام باقر علیہ السلام اس کی اس عمل کو یا بات کو یا فعل کو دیکھ کے نا، تو آپ نے بھی اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور مٹھی میں کسی پرندے کے انڈے کو چھپا کے اس سادھو سے کہا کہ بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ سادھو اپنے گیان دھیان میں جا کے کہنے لگا یہ فلاں پرندے کا انڈا ہے، فلاں درخت سے لایا ہے، فلاں جگہ سے لایا ہے۔ جب مٹھی کھولی امام باقر علیہ السلام نے، واقعی وہ تھا جس طرح منظر، تو آپ نے وہ انڈا اس سادھو کو دے دیا کہ چل جہاں سے میں نے لایا ہے نا اسی جگہ پہ اس کو رکھ دے۔ بڑا اس نے گیان دھیان کیا، بڑی کوئی مراقبہ کیا، عاجز اور بے بس ہو کر قدموں میں سر رکھا۔ یہ قوت، یہ تاثیر، یہ ابھی میرے اندر آئی نہیں۔ تو بندہ جتنی محنت کرتا ہے نا، جتنی کوشش کرتا ہے، جتنی وہ ریاضت کرتا ہے اپنے تقوی کے لحاظ سے، اپنے اخلاص کے لحاظ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسماء کو، اپنے ناموں کو جھوٹا نہیں ہونے دیتا۔ سوچ بھی نہیں سکتا بندہ، صرف اپنے اندر اعتقاد کی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ اثرات اس سے ظاہر نہیں ہو رہے ہیں۔ ہم پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، زبان بھی حرکت کر رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے خیالات، ہمارے اعتقادات اور ہمارے یقین کہیں اور بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا عملیات اور وظائف پہ کبھی اعتراض نہ کریں کہ تاثیر نہیں رکھتے۔ اس بوڑھے یہودی نے جو اعتراض کیا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی اپنے کندھوں پر اتنے وزنی انسان کو اٹھا کر چڑھائی کیسے چڑھ لے، تو امام علی رضا نے ایک پہلوان کو اس بوڑھے کے کندھوں پہ بٹھا کر محل کی سیڑھیاں چھت پر چڑھا کے لے گیا اس کو، اس کلام کی وجہ سے جو امام علی رضا نے پڑھ کر اس پہ دم کیا تھا۔ شیطان آ کر کہتا ہے نا عشاء کے بعد جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اور جس کی عشاء کی نماز بھی قضا ہو، فجر کی نماز بھی قضا ہو جائے، اور یہ نماز منافقین کے اوپر بڑی بھاری ہوتی ہے، اس لیے خیال رکھیں کہ ان دو نمازوں کو کبھی قضا نہ کریں جماعت کے ساتھ۔ ویسے جسم پہ ہاتھ پہ رہے علیک لیل طویل، علیک لیل طویل، تمہارے اوپر رات لمبی ہو جائے، تمہارے اوپر رات لمبی ہو جائے۔ واقعی سردیوں میں صبح بستر گرم ملتا ہے اور گرمیوں میں صبح بستر ٹھنڈا ملتا ہے، سکون، نماز رہ جاتی ہے۔ شیطان کے کلمات کے یہ اثر ہیں، علیک لیل طویل، رات لمبی ہو جاتی ہے۔ رات لمبی کہاں ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر غنودگی ایسی طاری ہو جاتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو ابھی لیٹا ہوں، ابھی تو سویا ہوں۔ تو جب اللہ کا کلام پڑھا جائے گا، آیت الکرسی پڑھی جائے، سورہ مزمل پڑھی جائے، اس کی کوئی آیت پڑھی جائے، قرآن کا کوئی حرف پڑھا جائے، کیا وہ بے تاثیر ہوں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے عملیات کے اوپر یقین رکھو، اعتقاد رکھو، اس کو کبھی کمزور نہ ہونے دو، کبھی اپنے اوپر اور کسی کے اوپر اعتراض نہ آنے دو، نہ کرنے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس واقعہ اور تاریخی تفسیر کے حوالے سے آپ کو سنایا مختصر انداز میں، تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان کلمات کے اندر کتنی تاثیر ہوتی ہے۔